ایک صاحب نے آ کر کہا المؤمنین ہماری بچی سے زنا ہو گیا، بچی سے زنا ہو گیا ہے اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا ہے، لڑکی کا کنوارا پن ختم ہو گیا، بکارت جاتی رہی اس کی، ہوگی اس سے بچپن میں غلطی، گناہ ہو گیا اس سے، اب بچی بڑی ہو گئی، اب اس کا شادی کا پیام آیا ہے، اس میں عیب ہے، اس کے اندر عیب ہے، اب اس کی شادی کا پیام آیا، ہم کیا کریں؟ معاملہ ہے، لڑکے والے رشتہ لے کر آئے ہیں کہیں سے، تو کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو کہ ہماری لڑکی میں عیب ہے؟ جی ہاں، ساتھیوں کو عیوب سنو، کتنے بیان کریں گے، لکھے ہوئے ملیں گے ساتھیوں کے پاس، ساتھیوں کے عیوب ساتھیوں کے کاپی میں لکھے ہوئے ملیں گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جی ہاں لکھے ہوئے ملیں گے، میرے خوبیاں لکھنے کے لوگ خرابی پھیلاتے ہیں، حضرت فرماتے تھے باطل کو مارنا ہے، اس سے ذکر چھوڑ دو مر جائے گا، باطل کو مارنا ہے تو اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل مر جائے گا۔ لوگ باطل کو زندہ کرتے ہیں حق سمجھ کر، لوگ باطل کو زندہ کر رہے ہیں حق سمجھ کر، دیا کیونکہ حکم یہ ہے اہمیت الباطل بہتر کے ذکر ہی، کہ باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے والدین سے کہ اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتلایا یا کسی کو تمہیں خبر کی میرے علاوہ، میرے پاس تو آگے تمہیں بات لے کر، اگر میرے تم دونوں کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم ہوا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے یہ سزا عبرت بن جائے گی، سخت سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا اس سزا کسی کو نہیں دی ہوگی اگر تم نے خبر کی کسی کو، جی ہاں، کہ زنا کے عمل سے بڑی سزا دوں گا خبر کرنے والوں کو، زنا سے بڑی سزا دوں گا خبر کرنے والوں کو۔ فرمایا اس لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے تم ایک پاک دامن ایک نیک لڑکی کی شادی کرتے ہو، ایسے اس کی شادی کرو، اور کسی کو بتلانا مت کہ لڑکی نے کیا کیا ہے، جن سے شادی کرے ان سے بھی مت کہنا کہ ہمیں لڑکی میں عیب ہے، بالکل نہیں، اس کی ایسی شادی کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو۔ ایک مرتبہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما طواف کرتے نکلے بیت اللہ سے، تو دیکھا کہ ایک جوان آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو طواف کرانے کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ دونوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو ہم تو جا رہے طواف کر کے اور یہ آ رہا ہے اپنی ماں کو طواف کرانے کے لیے، اپنی ماں کی خدمت کرے گا اور یہ طواف اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ کرائے گا، اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوگی اس کی طرف، تو چلو ہم بھی اس کے ساتھ طواف کریں، اسی دعا کی درخواست کریں، ہم بھی طواف کی اسی دعا کی درخواست کریں۔ تو واپس آئے دونوں مطاف میں، اس کے پیچھے پیچھے چلے جوان کے، بڑی ماں کو پیٹھ پر طواف کرا رہا تھا، اور تم نے آگے بڑھ کے کہا کہ میری مغفرت کی دعا کرتے، میری مغفرت کی دعا کرتے۔ ہاں یہ بات تھی کہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جس سے معلوم ہو کہ آپس کی اجتماعیت کیسے ہوتی تھی، چھوٹے بڑے کے درمیان کیسا تعلق تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے اور صحابہ کو کام دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے جب میں تلوار نکالی، فرمایا کون لے گئے تلوار؟ تو زبیر کھڑے ہوئے، مجھے دیجیے، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے دوسرے اعلان پر، ان کو بھی دی، تو فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جس کا حق ادا کرے؟ تو حق کی ادائیگی کے نام سے دونوں ڈر گئے، یعنی ہم حق نہیں ادا کر سکتے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ ہم پرانے ہم حقدار ہیں، کہ نہیں بھائی ہم حق نہیں ادا کر سکتے، دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ تو ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجیے، آپ نے ان دونوں پرانوں کو ہوتے ہوئے اس نئے آدمی کو تلوار دی۔ ہاں یہ نہیں کہ ان کو نہیں ضرورت نہیں، تم تو بات کے ہو، ان کو تلوار دی۔ تو یہ دونوں ناراض ہو کر پیچھے نہیں بیٹھ گئے کہ ہمارے ہوتے ایک گروپ دی ہے، یا ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے تو بعد میں کھڑے ہوئے تھے، یہ نہیں میں پرانا ہوں یہ نئے ہیں، بلکہ روایت میں ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے درمیان اس کا انتخاب ہوا ہے، دیکھو کیا کرتے ہیں۔ دیکھ کر کہا کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے۔ اسے میرے دوستوں عزیزوں ساتھیوں کی صلاحیتوں سے فائدے اٹھاؤ اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کیونکہ حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ حسد کرنا کیا ہے؟ تقسیم سے اختلاف۔ جی ہاں، براہ راست اللہ پر اعتراض ہے، یہ براہ راست اللہ پر اعتراض ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حسد کی بیماری کیسے ختم ہو، حسد کی بیماری کیسے ختم ہو؟ کہیں کہ اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے، اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ جو آدمی تم سے حسد کرے تم اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ یہ حسد کا علاج ہے، تم سے حسد کریں اس کے لیے
دعا کرو یہاں کہ جس سے تم حسد کرو اس کے لیے دعا کرو. ہاں یہ جس سے تم حسد کرو اس کے لیے دعا کرو. یہ تم اس کے لیے دعا کرو گے تو تمہارے اندر سے حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی. کیونکہ حسد کا تقاضا ہوتا ہے نعمت کو ضائع کرانا اور دعا کا تقاضا ہے نعمت کو باقی رکھنا. حاسد کو چاہیے کہ محسود کے لیے دعا کرے. حاسد کو چاہیے کہ جسے حسد کر رہا ہے اس کے لیے دعا کرے. اس کا علاج ہے. جب اس کے لیے دعا کرو گے تو تمہارا حسد ختم ہو جائے گا. کیونکہ حسد کا تقاضا ہے نعمت کو ختم کرانا, دعا کا تقاضا ہے نعمت کو باقی رکھنا. یہ علاج ہے حسد کا کہ حاسد محسود کے لیے دعا کرے. اس لیے اندازہ ہو جائے نا کہ مجھ سے حسد کرتا ہے تو مجھ سے جا کے دعا کی درخواست کرو, آپ میری دعا کریں. ہاں کر سکتے ہو. ہاں شکایت کرتے ہیں فلاں مجھے حسد کرتا ہے, فلاں مجھے حسد کرتا ہے. حسد کرتا ہے تو تم چلے کے بعد سے کون آپ میری دعا کریں, ہم میرے لیے دعا کریں, اور دعا کرے گا. تو اگر وہ حاسد ہے تو دعا سے حسد ختم ہو جائے گا, دعا سے اس کا حسد کرنا ختم ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ کام اللہ کا ہے. اللہ جس سے چاہیں کام لیں, اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لیں. یہ کام اللہ کا ہے, اللہ جس سے چاہیں کام لیں. ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں کام کے لیے قبول کروانا ہے. اس لیے سب سے اہم چیز وہ یعنی امت بنانا ہے, اور وہ امت بنے گی اجتماعیت سے. اور اجتماعیت پیدا ہوتی ہے نرمی سے, شدت سے نہیں. اس پیدا ہوتی ہے نرمی سے. یہ ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہو, ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے بدلہ لینے کے لیے کہ مجھ سے بدلہ لے لو, مجھ سے بدلہ لے لو. آپ صحابہ کی صفیں درست کر رہے تھے, ایک صحابی آگے نکلے ہوئے تھے. آپ نے لکڑی سے ان کو پیچھے کرنا چاہا تو وہ لکڑی ان کے بدن پر لگی, تو انہوں نے کہا کہ میں تو بدلہ لوں گا, آپ نے مجھے لکڑی سے مارا ہے, میں تو بدلہ لوں گا. فرمایا بدلہ لے لو, بدلہ لے لو. اس نے کہا نہیں, میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا, آپ نے لکڑی مجھے ماری, میرے بدن میں کپڑا نہیں تھا. آپ کے بدن پر کپڑا ہے, بدن میں آپ کو کپڑا ہے, اسے اتاریے تب بدلہ لوں گا. تو آپ نے فوراً قمیص اتار دی, قمیص اتار دیا, آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اس کے سامنے کہ بدل لو, مجھ سے آپ کو لگ گئی چوٹ, آپ اسے بدلہ لے لو. تو انہوں نے فوراً پیچھے پلٹ کر آپ کی جو مہر نبوت تھی پیٹھ پر اس کو بوسا لیا کہ میں تو اس کوشش میں تھا کہ آپ قمیص اتاریں گے بدلہ لینے کے لیے, اور میں آپ کی نبوت کے مہر کا بوسا لے لوں گا. لیکن آپ نے پیش کیا اپنے آپ کو کہ لے لو بدلہ, بدلہ لے لو, مقابلہ نہیں, بدلہ لے لو. جی ہاں, اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دو تو مقابلے ختم ہو جائیں گے, مقابلے ختم ہو گیا. اسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں ضد نہیں ہے, کسی کے ساتھ کیا نہ کرو, ضد نہ کرو, سختی نہ کرو. حاجی سے غلطیاں ہو جائیں گی, بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. صحابہ کے بے شمار قصے غلطیوں کے ہیں, لیکن ایک ہی سبق سکھلایا گیا کہ آپ درگزر کرتے رہیں, آپ درگزر کرتے رہیں, فاعفو عنہم, درگزر کرتے رہیں. غلطی کرنے والے غلطی کی اچھی تعبیر کرتے رہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. آج کل کوشش ہوتی ہے کہ گناہ ثابت کرو, دور صاحب میں کوشش ہوتی تھی کہ گناہ ثابت نہ ہونے دو. یہ فرق ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ دعوت امانت ہے, یہ نبی کے اسلوب سے, نبی کے طریقے سے چلے گی. زمانے کی کوششیں تھی کہ مسلمان کو گناہ ثابت نہ ہونے دو. اس زمانے کی کوشش یہ ہے کہ گناہ ثابت کرو, گناہ ثابت کرو. دیا ایک صاحب نے آ کر کہا المؤمنین ہماری بچی سے زنا ہو گیا, بچی سے زنا ہو گیا ہے اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا ہے, لڑکی کا کنوارا پن ختم ہو گیا, بکارت جاتی رہی اس کی, ہو گئی اس سے بچپن میں غلطی, گناہ ہو گیا اس سے. اب بچی بڑی ہو گئی, اب اس کا شادی کا پیام آیا ہے, اس میں عیب ہے, اس کے اندر عیب ہے. اب اس کی شادی کا پیام آیا, ہم کیا کریں, معاملہ ہے, لڑکے والے رشتہ لے کر آئے ہیں کہیں سے, تو کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو کہ ہماری لڑکی میں عیب ہے؟ جی ہاں, ساتھیوں کو عیوب سنو, کتنے بیان کریں گے, لکھے ہوئے ملیں گے ساتھیوں کے پاس, ساتھیوں کے عیوب ساتھیوں کاپی میں لکھے ہوئے ملیں گے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. جی ہاں, لکھے ہوئے ملیں گے. میرے خوبیاں لکھنے کے لوگ خرابی پھیلاتے ہیں. حضرت فرماتے تھے باطل کو مارنا ہے, اس سے ذکر چھوڑ دو, مر جائے گا. باطل کو مارنا ہے تو اس کا ذکر چھوڑ دو, باطل مر جائے گا. لوگ باطل کو زندہ کرتے ہیں حق سمجھ کر, لوگ باطل کو زندہ کر رہے ہیں حق سمجھ کر. دیا
بلکہ حکم یہ ہے اہمیت الباطل بطر کے ذکر ہی کہ باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے والدین سے کہ اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتلایا یا کسی کو تمہیں خبر کی میرے علاوہ، میرے پاس تو آگے تمہیں بات لے کر، اگر میرے تم دونوں کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم ہوا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے یہ سزا عبرت بن جائے گی۔ سخت سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا اس سزا کسی کو نہیں دی ہوگی اگر تم نے خبر کی کسی کو۔ جی ہاں، کہ زنا کے عمل سے بڑی سزا دوں گا خبر کرنے والوں کو، زنا سے بڑی سزا دوں گا خبر کرنے والوں کو۔ فرمایا اس لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے تم ایک پاک دامن ایک نیک لڑکی کی شادی کرتے ہو، ایسے شادی کرو، اور کسی کو بتلانا مت کہ لڑکی نے کیا کیا ہے۔ جن سے شادی کرے ان سے بھی مت کہنا کہ ہمیں لڑکی میں عیب ہے، بالکل نہیں، اس کی ایسی شادی کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی خرابی ظاہر ہو کسی سے تو خوبی تلاش کرو۔ ایک آدمی کے اندر 99 خرابی ہیں، ایک خوبی ہے، تو ایک خوبی کی وجہ سے ہم اس کی 99 خرابیوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ایک خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، ایک خوبی ہے۔ جی ہاں، یہ طرز ہے کام کا۔ جنازہ لایا گیا، رکھا گیا، لا کر عرض کیا گیا کہ جنازہ آیا ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا، فرمایا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے اس کی، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، اپنی برائی میں مشہور ہے، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے۔ تو آپ نے اعلان کیا صحابہ میں، اس مرنے والے کے لیے کوئی خوبی کسی کو معلوم ہو تو بتاؤ، کوئی ایک عمل اس نے کیا ہو بتاؤ۔ ہاں، یہاں تو اعلان ہوتے تحقیق ہوتی ہے کہ بھائی اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی غلطی معلوم ہو تو بتاؤ تاکہ غلطیاں جمع کریں۔ ہاں، یہاں اعلان ہو رہا ہے خرابی جمع کرنے کے لیے، وہاں اعلان ہو رہا ہے خوبی تلاش کرنے کے لیے۔ یا ایک صاحب کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ ہاں اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے۔ فرمایا آپ نے کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا ہمارے بارے میں سوال کرنے کا۔ یہ ہے طرز دعوت کا۔ اس لیے فرمایا کہ ان سے درگزر کرو اور ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کریں، ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کریں، وہ ضروری ہے۔ ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کریں تنہائیوں میں۔ آپ تو منافقین کے جو ستا رہے ہیں، اندر گھسے ہوئے ہیں، کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ تو ان کے لیے استغفار کرنے پر تیار ہیں۔ حضرت عمر روکے آپ کو اور آپ استغفار کریں، یہاں تک کہ حضرت عمر کے چاہنے پر قرآن آ گیا کیا بھی استغفار نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ استغفار کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو فرمایا عمر میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا اللہ ان کو معاف کر دیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہ تو منافقین استغفار کر رہے ہیں، ہم امام علی بھی استغفار نہ کرتے، تو اس لیے حکم دیا واستغفر لہم، استغفار کیجیے۔ اور ایک حکم یہ دیا ہے بہت اہم بہت بڑا، وشاورہم فی الامر، کہ نبی جی آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ دیکھو بھائی ہمارے کام میں مشورہ اصل ہے، کام میں مشورہ اصل ہے۔ بڑی بڑی نصرتیں بڑی بڑی مددیں وہ مشورے پر آئی ہیں۔ مشورہ چھوڑ کر چلا جانا ایسا ہے، مشورہ چھوڑ کر چلا جانا ایسا ہے جیسا ایک اجتماعی عمل کو چھوڑ کر چلا جانا، کیونکہ مشورے سے بڑا اجتماعی عمل کوئی نہیں ہے، مشورے سے بڑا اجتماعی عمل کوئی نہیں ہے، کیونکہ سارے اعمال اور سارے امور مشورے سے طے ہوں گے، اس لیے سارے امور کا بندھن مشورہ ہے، سارے امور کسی طے ہوں گے مشورے سے۔ تو بڑا عمل کون سا بنا؟ مشورے کا نہیں، کہ اسلام کا رکن نماز اور کام کا رکن مشورہ، یہ بات ہے۔ اسلام کا رکن نماز ہے، نماز اسلام کا رکن ہے، اگر نماز درست ہے تو سارا دین درست ہو جائے گا، یہی بات اس میں ہے کہ تمہارا مشورہ صحیح ہے تو پھر بڑی بڑی مددیں نصرتیں تو اللہ تعالیٰ مشورے پر نازل کریں گے، اللہ اس پر مشورہ بنیا۔ اس لیے قرآن نے مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے مشورے کو بیان کیا ہے، اس کے ساتھ نماز کے ساتھ بیان۔ زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، حج کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں کسی فریضے کا ذکر نہیں ہے، نماز اور مشورہ دونوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ استجاب وقام الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کے مشورہ نماز کی صفت پر ہے، مشورہ نماز کی صفت پر ہے کہ تمہارے مشورے کا ایک فیصل ہو، یہ تمہاری جماعت کا ایک امام ہوتا ہے، تمہاری جماعت کا ایک امام، جی ہاں، امام کے بغیر جماعت نہیں ہے، امام کے بغیر جماعت ہے ہی نہیں، امام کے بغیر افراد ہیں کہ لازم ہے کہ تمہارے مشورے کا ایک فیصل ہو، جیسے تمہاری جماعت کا ایک امام ہو،
اور جیسے امام کو لقمہ دیتے ہو ڈرتے ہوئے، اس طرح ذمہ دار کو رائے دو ڈرتے ہوئے۔ ڈرنا کس سے کہ ذمہ دار سے کہ نہیں، بلکہ اس سے ڈرو کہ میری رائے میں میری نفسانیت تو داخل نہیں ہے۔ ڈرتے ہوئے رائے دو، ڈرتے ہوئے رائے دو، یہ کہا رائے ڈرتے ہوئے دو، اڑتے ہوئے نہیں۔ رائے دینے میں کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے، اڑنا نہیں ہے۔ کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ رائے میں اڑتے ہوں، نہیں، ہاں، بلکہ صحابہ رائے دینے میں ڈرتے تھے، اڑتے نہیں تھے۔